ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، وہ بھی ہم شامل کریں گے، اور بالخصوص ہم بات کریں مفتی صاحب، ان دنوں میں داتا صاحب کا عرس بھی ان دنوں میں منایا جا رہا ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 25 صفر المظفر ان کا عرس ہے۔ یہ جو عرس منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کے منانے کے اعتبار سے کیا دلیل ہے؟ عرس کو عرس کے طور پر کیوں کہا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے؟ کچھ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے سوالات لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 صفر المظفر جو ہے وہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ عرس ہے، جی، آپ کا یوم وصال ہے۔ کسی بھی اللہ والے کی، ولی اللہ کی وصال کے دن جو ہے وہ عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور عرس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دن وہاں پر حاضر ہو کر، یا مزار پر نہیں تو مزار کے علاوہ بھی، چونکہ عرس گھروں پر بھی جو ہے وہ منایا جاتا ہے، تو اس دن ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار، درود پاک کی محافل کا اہتمام کرنا، ان کی سیرت پر مشتمل جو ہے وہ محفل کا اہتمام کرنا، کہ جس میں جناب قرآن خوانی بھی ہو، ذکر و اذکار بھی ہوں، نعت خوانی بھی ہو، اور ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو بیان کیا جائے جو لوگ بھی اس عرس میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہ عام طور پر کام ہوتے ہیں عرس کے اندر، صحیح۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ والوں کی تعلیمات کو لوگوں کو اس سے آگاہی دی جائے، اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کی تعلیمات سے روشناس جو ہے وہ کروایا جائے، تاکہ لوگ ان کی تعلیمات کو اور ان کی سیرت کو پڑھ کر، سن کر، جان کر اس کے اوپر عمل کریں، اور اپنی زندگی کے اندر ان کی سیرت کے گوشوں کو جو ہے وہ لے کر آئیں اور اس کے اوپر زندگی گزاریں، کیونکہ یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا، اور اپنی پوری زندگی حضور کی سنتوں کے اوپر جو ہے وہ عامل رہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے اندر ہی پوری زندگی انہوں نے گزاری۔ اور جب یہ اللہ والے دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ جو ہے وہ متصف تھے، اس وقت بھی انہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے کام کیا، اور آج اس دنیا سے جو ہے وہ وصال ظاہری فرمانے کے بعد بھی ان کا فیض جو ہے وہ لوگوں تک جاری ہے، اور لوگوں کو ان سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لوگ ان کے مزارات پر جاتے ہیں، وہاں جا کر برکتیں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ پاک جو ہے وہ ان کے وسیلے سے مانگے جانے والی دعاؤں کو لوگوں کی قبول فرماتا ہے۔ تو یوں لوگوں کی عقیدت اور روحانیت بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔
یعنی بیسک یہ ہے کہ عرس سے ایک تو لوگ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، انہیں اصال ثواب پیش کرتے ہیں، اور دوسرا پھر یہ اسباق مختلف ان کے مل جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ آج ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں تو بعض نے ایسے وساوس شروع کر دیے کہ قرآن حدیث کا راستہ جدا ہے، بزرگوں کا راستہ کوئی جدا ہے، اولیاء صالحین کا راستہ جدا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہر کوئی پڑھتا ہے جی، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہمیں اللہ چلائے، اس کی ہدایت عطا فرمائے، چلنا نصیب فرمائے۔ اب یہ جو سیدھا راستہ صراط مستقیم کی جو تفسیر خود قرآن نے ہی بیان کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، جی، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تیرے انعامات ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ کون ہے انعام یافتہ؟ قرآن میں اسے بھی بیان کیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انبیاء کرام انعام یافتہ، صدیقین انعام یافتہ، شہداء انعام یافتہ، صالحین انعام یافتہ، یہ ہیں انعام یافتہ، اور انہی کے راستے پہ ہم چلنے کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو بزرگوں کے راستے پر چلنا یہ کوئی الگ سے کوئی راستہ نہیں، یہ قرآن حدیث کا ہی راستہ ہے، کیونکہ انہوں نے ہم تک یہ تعلیمات پہنچائی ہے۔ میں آج غور کر رہا تھا کہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 1448 ہے، جی، تو 400 سن ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہے، اور تقریباً 30 یا کچھ برس زائد کہ جب آپ اس دھرتی اور اس علاقے میں تشریف جہاں لائے۔ اب مزار شریف ہے تو شہر لاہور میں آپ آئیں، اور پھر مسلسل آپ نے آگے زندگی کے 30 سے 35 سال آپ نے یہیں پر تبلیغ دین کے اندر اور اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، نبوت، ختم نبوت، ان سب چیزوں کے آپ نے اشاعت اور تبلیغ کے لیے یہ وقت یہاں گزارا، اور پھر یہیں وصال فرمائے۔ یعنی آپ کا وصال مبارک بھی یہیں، اور زندگی کے 64 سے 65 سال یہ برنے آپ کے۔ تو ایک جوانی کی عمر میں آپ یہاں آئے، اور جوانی کی عمر میں آپ نے یہ ساری، اور اپنے پیر و مرشد اور اپنے شیخ کی اجازت اور حکم پر آپ یہاں پر آئے تھے، اور کیا خوبصورت ان کی کتاب ہے کشف المحجوب شریف۔ یہ بزرگوں کے جب یہ ایام آتے ہیں تو ناظرین یہ یاد رکھنا چاہیے، اور بالخصوص ہمارے وہ بچے وہ بچیاں دینی طور پر بھی جو جامعۃ المدینہ میں یا کہیں اور دینی طور پر علم میں دین حاصل کر رہے ہیں، تو ان کی تعلیمات یہ بھی ہمارے گھروں میں یوں داخل ہونی چاہیے۔ کشف المحجوب، کشف کہتے ہیں کھولنے کو، محجوب کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو، جس پر حجاب ہوں، جس پر پردے ہوں۔ تو یہ جو ہمارا دل ہے اس پر طرح طرح کے پردے، حجاب، اور روایتوں میں یہ بھی فرمایا گناہ بھی آدمی کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ جتنے بڑھتے جاتے ہیں تو دل یہاں تک کہ کالا کا کالا ہو جاتا ہے، اور پھر جب یہ کیفیت ہوتی ہے پھر قرآن حدیث کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ تو یہ جو کتاب ہے کشف المحجوب، یہ دل کے جو حجابات ہیں ان کو کھولنے والی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ کی معرفت دلانے والی، رب کا قرب نصیب ہوگا اس کو پڑھنے والے۔ کسی لیے کہا کامل مومن کے لیے بننے وہ صفات کیا ہے، یا کوئی پیر بھی پڑھتا ہے تو وہ کامل پیر کے لیے کیا اس صفات ہیں۔ تو یہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المحجوب، ویسے تو بیسک فارسی میں ہے لیکن اردو کے اندر اس کے تراجم ہیں، اور وہ آپ پڑھیے تو انشاءاللہ یہ بھی علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا، اور جو ایک باطنی اصلاح ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر اس کا بہت زیادہ سامان ہے۔ تو خوب اصالہ ثواب کریں داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اور نجیب الطرفین ہیں، حسنی حسینی آپ سید ہیں، اور داتا صاحب سبحان اللہ آپ یوں دیکھیں تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی حیات طیبہ سے پہلے کے آپ یعنی بزرگ ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ 1000 برس ہو چکے اور اس سے زائد عرصہ ہو چکا، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مزار پر ایسی رونقیں ہیں کہ لوگوں کے دل گویا کہ وہ کھینچے جاتے ہیں، اور وہ اصالہ ثواب بھی کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے عرس کو اور اسی طرح ان کی تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں، آپ کے سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی شامل کریں گے۔ پہلے کچھ ویڈیو سوالات۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ کہ نماز کے ایک رکن میں کیا 3 بار ہاتھ اٹھانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جی، نماز کے اندر کیا ہونا چاہیے، اس طرح کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے تو کتنی بار ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں کوئی بھی ایسا عمل جو کہ نمازی کو نماز میں تصور نہ کرنے والا ہو،
وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جسے عمل کثیر کہتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک عمل کثیر ہے اور اس کے ساتھ ہوتا ہے عمل قلیل، یعنی تھوڑا عمل، کثیر مطلب زیادہ عمل۔ تو عمل قلیل فرمایا کہ اگر عمل قلیل کسی شخص نے اگر ایک رکن میں ایک مرتبہ کیا یا 2 مرتبہ کیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر عمل قلیل بھی کسی نے 3 مرتبہ کر لیا تو اب وہ عمل کثیر بن جائے گا اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ قلیل کسے کہیں گے، کثیر کسے کہیں گے؟ جی، تو اب یہی کہ جیسے تھوڑا سا کسی نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا اور جو ہے وہ کھجا لیا، پھر دوبارہ اٹھایا اور پھر جو ہے وہ کھجایا، تو اب یہ 2 مرتبہ تک تو جو ہے وہ اجازت ہے۔ لیکن اب اگر تیسری مرتبہ بھی اس نے ایسا کیا تو اس صورت کے اندر نماز فاسد ہو جائے گی، کہ یہ عمل قلیل اگر 3 مرتبہ ہو جائے ایک رکن کے اندر تو وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اچھا، بسا اوقات ایک ہی عمل ہوتا ہے لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ عمل کثیر ہی ہوتا ہے۔ جیسے کسی شخص کی جیب میں موبائل ہے، اس نے موبائل نکالا، موبائل لگا کے پیٹرن لگا کے اس کا جو ہے وہ لاک ان لاک کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر اس نے موبائل کو سائلنٹ کیا۔ تو اب کوئی بھی شخص جو دور سے اسے دیکھے گا تو اس کو یہ گمان نہیں ہوگا کہ یہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، نارمل یعنی موبائل میں۔ جی۔ تو اس طرح اچھا ایک یہ ہے کہ بھئی موبائل جیب میں بج رہا تھا، کسی نے ہاتھ جو ہے وہ بڑھایا اور کوئی بھی بٹن دبا دیا کہ چلیں بس آواز جو ہے وہ بند ہو جائے، تو یہ عمل قلیل ہے۔ صحیح۔ لیکن اب اگر وہ موبائل جو ہے وہ ایک بار بجا، اس نے اسی رکن میں ایک بار بند کیا، پھر دوبارہ بجا، پھر دوبارہ بند کیا، اب اس نے تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھایا اور پھر تیسری مرتبہ بند کیا، تو اب یہ جو ہے وہ نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ ایک رکن یعنی ابھی قیام میں تو ایک رکن، جی، قیام ایک رکن ہے، اچھا رکوع ایک رکن ہے، سجدہ جو ہے وہ ایک رکن ہے، یعنی پوری ایک رکعت کا نہیں حساب کتاب۔ جی پوری ایک رکعت کا نہیں۔ اچھا رکن میں یہ کہ یہ نہیں کہ اب مثال کے طور پہ پہلی رکعت کے ایک رکن میں، یعنی پہلی رکعت کے قیام میں اگر اس نے ہاتھ اٹھایا تو اگلی رکعت میں بھی جو ہے وہ اس کے پاس ایک اختیار باقی رہ گیا ہے، نہیں، یعنی پہلی رکعت کے قیام کے اندر بھی اگر اس نے جو ہے وہ 2 مرتبہ کھجایا، اب اس کے بعد دوسری رکعت کے قیام میں کھڑا ہوا اور اس میں بھی اگر اس نے 2 مرتبہ کھجا لیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یعنی ہر رکن میں الگ الگ 2 ہر مرتبہ رکعت کا، کی الگ رکن جو ہے وہ کہتا یعنی ہر رکن کہہ لیں، جی۔ یعنی ایک رکعت میں بھی تو اتنے ارکان جی آ رہے اتنے ہیں۔ ارکان ہیں، رکوع تو ہر رکن قیام کی الگ الگ ہے، الگ رکوع الگ ہے، سجدہ الگ ہے، تو ہر رکن کی اپنی مقدار کا اعتبار 2 مرتبہ کا اختیار ہے، اور تیسری مرتبہ اگر کریں کرتا گے ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو کرنا کیا چاہیے؟ بھی تیسری مرتبہ بھی ضرورت ہو رہی ہے، ایسی حاجت ہو رہی ہے بعض اوقات، اور کچھ لوگوں کو چھینک آتی ہیں، جی چلیں چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں چھینک آئے تو اس کی کیا روک تھام کے لیے کیا کریں؟ امام کو بھی آتی ہے چھینک، امام بھی انسان ہے۔ اچھا، امام کی چھینک چونکہ وہ مائک بھی لگا ہوا اتنا قریب، تو یہ جو چھینک ہوتی ہے یہ تو ایسا لگتا ہے پورے مقتدیوں نے مل کے چھینک لگائی ہے نا، یعنی امام کو دائرے چھینک مائک ہے، تو کیا امام کو اتنی گنجائش بنتی ہے کہ چھینک کے وقت مائک ہٹا دیں یا کیا کریں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ورنہ شور بہت ہو جاتا ہے۔ جی دیکھیں، کوئی بھی ایسا عمل جو اصلاح نماز کے لیے کیا جائے اور عمل قلیل کے طور پر جو ہے وہ آپ نے کیا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو اگر امام نے جو ہے وہ اس رکن میں کوئی عمل قلیل نہیں کیا، یہ ایک مرتبہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ وہ اسے جو ہے وہ ہلکا سا ہٹا سکتا ہے، لیکن اگر وہ 2 مرتبہ پہلے عمل قلیل اسی رکن میں کر چکا ہے تو اب بہرحال جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کر سکتا۔ اگر مزید ایسا عمل کوئی بھی کرے گا، اگرچہ وہ چھینک کی آواز کو کم کرنے کے لیے کرے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح مقتدی بھی ہے یا منفرد نماز پڑھنے والا بھی ہے، تو اگر وہ اس ایک رکن کے اندر 2 مرتبہ عمل قلیل کر چکا ہے تو اب اگر چھینک آ رہی ہے یا جمائی آ رہی ہے تو اب وہ اس کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ جو ہے وہ استعمال نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ چلیں ایک ضمن سوال، 2 مرتبہ کی آپ نے اجازت تو دے دی کہ 2 مرتبہ سے نماز فاسد ہے، تو بلا ضرورت ہی کیا لازمی ہر رکن میں 2 مرتبہ یہ آپشن استعمال نہیں، کریں؟ یہ تو ضرورت کے مطابق ہے، بلا ضرورت عمل قلیل کرنا بھی مکروہ تنزیہی ہے، نماز میں جو ہے وہ کراہت آئی آتی ہے، ہے، یعنی تو نماز کے اندر خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اور خشوع و خضوع جب ہوگا تو اس صورت کے اندر انسان کی توجہ نماز کی طرف ہوگی، تو بس اوقات شیطان ہی جو ہے وہ یہ مختلف وسوسے وغیرہ جو ہے وہ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بس اوقات جہاں خارش نہیں بھی ہو رہی تھی وہاں بھی کھجانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا پھر اور تھوڑا سا حدیثوں میں تو کنٹرول کر داڑھی سکتا سے ہے۔ کھیلنے پر مذمت ممانت اس کی فرمائی گئی۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان تھوڑا سا توجہ ہٹائے اس طرف سے یا صبر کر لے تو تھوڑی دیر کے اندر وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کا آپ یوں اندازہ بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جب
کوئی شخص انفرادی طور پہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اس میں وہ کتنا جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ امام بنتا ہے تو عام طور پہ خود ہی فطری طور پہ ایک طریقے سے منصب امامت کی بھی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی پیچھے ساری قوم دیکھ رہی ہے، تو یوں بھی ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ساری توجہ اس چیزوں کی طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ تو توجہ پر بات ہے کہ نماز میں خود کتنی توجہ ہے، صحیح، تو نماز میں توجہ رکھیں، ان چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں، اور ایسی چیز جو آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں مجھے خلل ڈالے گی تو نماز سے پہلے حتی الامکان اس کو اپنے سے دور کر لیں، کہ کوئی بھی ایسی چیز جو نماز کے خشوع خضوع میں خلل ڈالنے والی ہو اس کو نماز سے پہلے ہی اپنے آپ سے دور کر لینا چاہیے۔ سوال ہے کہ اگر کسی عورت نے دوپٹہ بھول کر الٹا پہن لیا تھا، اوڑھ لیا تھا، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ الٹا لباس یا الٹا دوپٹہ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، نماز تو ہو جائے گی، البتہ بچنا بہتر ہے۔ پھر دوپٹے کے اندر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سیدھا الٹا عام طور پہ اتنا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، بعض دوپٹوں میں ایسا ہوتا ہے، تو ان میں تو حرج ہی نہیں ہے۔ ہاں بعض میں دونوں ایسا طرف چلتا ہے، دونوں طرف جو ہے وہ چلتا ہے، یا اتنا باریک کام ہوا ہوا ہے کہ بہت زیادہ غور سے دیکھنے میں تو پتہ چلے گا، اور نارمل کوئی دیکھے گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ دوپٹہ الٹا پہنی ہوئی ہے۔ لیکن بعض ایسے دوپٹے ہوتے ہیں جن میں واقعی ایسا کام ہے کہ اب جب انہوں نے الٹا پہنا ہے تو پھر جو ہے وہ ہر کوئی ٹوکے گا کہ بھئی الٹا کیوں جو ہے وہ پہنا ہوا پھدا ہے پن آپ نے۔ نظر آتا ہے یا اس جی، میں تو اس صورت کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی، لوٹانا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دوپٹے کا یہ جو کہ اوپر خواتین اوڑھتی ہیں، تو عام مردوں میں قمیض پہن کر یا اسی طرح کپڑے چینج کیے تو جی، پاجامہ مکمل لباس الٹا بھی ہو اگر جائے، کسی نے جو ہے وہ الٹا پہن کر پڑھ لیا تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، لوٹانا واجب نہیں ہوگا۔ لوٹانا واجب، نماز مکروہ ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، اور اس کی لاجک وجہ یہی ہے کہ ایسا لباس پہن کر عام طور پہ عزت والوں کے جی، ہاں نہیں جا کوئی سکتے۔ بھی ایسا لباس یا ایسی آپ کی کیفیت اور حیت اس وقت کہ آپ وہ چیز پہن کر عام معاشرے کے اندر معزز لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتے، تو اس حالت کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اب جیسے بعض لوگ ہیں جو ایسے کام کاج کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کپڑے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، جیسے میکینک ہیں یا قصاب ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ ایسے کپڑوں میں، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے ان کے پاس میل جول کے لیے اس لباس میں نہیں جاتے، وہ اسے تبدیل کر کے جو وہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو سب سے معزز ترین بارگاہ ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ، تو وہاں بھی اس لباس میں نہیں جانا چاہیے۔ اچھا لباس رکھیں، کام پر نماز تو پڑھنی ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دینی ہے، لیکن آپ لباس دوسرا پہنیں، رکھیں اپنے پاس کہ نماز کے لیے آپ چینج کریں اور نماز پڑھیں، اور پھر واپس آ کے اب بھلے اپنا دوبارہ وہی والا کام کاج والے لباس پہنیں۔ ایک مرتبہ کہیں نماز کا وقت ہوا تو ہم نے نماز پڑھی، تو اب وہ جو ساتھی تھا، جو ساتھی نماز پڑھ رہے تو رکوع میں جیسے ہی گئے تو میں تو ڈر گیا، کیونکہ آدمی جب ظاہر ہے یہاں بھی ہیں تو ارد گرد نظر تو ایک جا رہی ہے نا کہ کچھ نہ کچھ، اور رکوع میں جاتے ہیں تو پتہ تو چل رہا ہوتا ہے کہ ساتھ والے کے پاؤں تو نظر آ رہے ہیں، کپڑے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ریڈ ہی ریڈ، میں نے کہا یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے خونے کیا ہے، یہ ریڈ ریڈ سارے۔ تو خیر نماز تو پڑھی، لیکن بعد میں پتہ چلا سلام پھیرا نا تو وہ پان شاپ والے ہیں، تو پان کے بھی جو کچھ بھی وہ بناتے ہوں گے تو وہ سارا کچھ وہی کپڑوں پر لگا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ یعنی اول نظر میں تو میں خود ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ساتھی کون آ کے نماز پڑھنے لگ گیا، لیکن آگے جا کر بعد میں پتہ یہ کہ پان والے یہ نماز۔ تو اب اس طرح کی کیفیاتیں، بھلے کوئی پاک چیز بھی لگی ہوئی ہے، جی، پاک چیز بھی لگی ہوئی ہے، لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ ایسا لباس پہن کر اپنے ہاں گھر میں کوئی تقریب ہو، کوئی دعوت ہو، یا آپ اپنے کسی باس کے پاس جائیں تو اس کے پاس اس حال کے اندر آپ نہیں جائیں گے۔ تو جب معاشرے کے اندر آپ کسی بھی معزز شخص سے ملنے کے لیے وہ لباس پہننا پسند نہیں کر رہے، تو جو پھر سب اللہ سے رب زیادہ معزز ترین بارگاہ ہے اللہ رب العالمین کی، تو وہاں تو اور زیادہ جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جی مزید سوال۔ اچھا، یہ پوچھنا تھا، کسی مستند عالم کی بالمشافہ رہنمائی کے بغیر انٹرنیٹ یا اے آئی پر دستیاب فتاوی پر عمل کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی بھی ذرا وضاحت ارشاد فرما دیں۔ آج کل بڑا یہ سوال گردش ہو رہا ہے اور مختلف جگہوں پر پوچھا بھی جا رہا ہے، اور قبلہ استاد محترم مفتی محمد قاسم قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ سے مختلف سلسلوں میں یہ سوالات
پوچھے گے اے آئی کے ذریعے، کبھی اے آئی کے ذریعے ایڈٹ کرنے کے، کہ اے آئی کا فتویٰ ہے اسے ایڈٹ کر کے آگے چلا دیا، کبھی پورا وہی جواب ہے وہ آگے چلا دیا، تو بہت طویل جواب بھی دیے ہیں اور سوشل میڈیا پر وہ کلپس موجود بھی ہیں۔ استاد محترم کے پیج مفتی قاسم عطاری، اس کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر یہ باقاعدہ کلپس تفصیل کے ساتھ ہیں، کسی کو بھیجنا بھی چاہیں تو آپ یہاں سے انہیں لنک بھیج دیں۔ بقیہ خلاصہ کچھ جواب کا بھی فرمائیں۔ دیکھیں، اے آئی کے ذریعے سے آپ کوئی بھی چیز پوچھتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جواب کیا دیتا ہے۔ جو ڈیٹا نیٹ کے اوپر موجود ہے وہ اس میں سے آپ کو جواب نکال کر دیتا ہے، جو کچھ ہے جو کچھ اور موجود ہے، جس نے بھی اپلوڈ کیا جس نے بھی اپلوڈ کیا اور ہے، وہ کیسا صحیح ہے، غلط ہے، اتھینٹک ہے، نہیں ہے، وہ جو بھی ہے وہ جو ہے وہ دے گا۔ اچھا، پھر سمرائز کرنے کے اندر بھی وہ جو ہے وہ غلطی بھی جو ہے وہ کرتا ہے۔ بس اوقات وہ کسی کا سمری کردہ ہی جو ہے وہ اٹھا کر آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر صرف اس فیلڈ میں نہیں، کسی بھی فیلڈ کے اندر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ڈاکٹری فیلڈ کے اندر بھی اس پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ آپ اے آئی سے پوچھ کر جو ہے وہ میڈیسن نہیں لیں گے آپ، لیکن اب تو جس لوگ طرح لے رہے ہیں، اب تو پوچھ بھی رہے ہیں۔ دیکھیں وہ یعنی لے رہے ہیں تو معلومات لے رہے ہیں، اس کا نقصان بھی تو ہو رہا ہے نا۔ وہ جو لے رہے ہیں تو وہ تو پھر جب وہ کیس بگڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ پھر بتاتا ہے، تو اس کے نقصانات بھی جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو اپنے اندر فیڈ کردہ جو ہے وہ مواد دے رہا ہے۔ اچھا، پھر جو چیز آپ پوچھنا چاہیں گے وہ آپ کو اس کا جواب دے گا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جناب مجھے یہ والا جواب نہیں چاہیے، مجھے اس کے مقابلے میں دوسرے جوابات چاہیے جو میں چاہتا ہوں، صحیح، تو وہ آپ کو وہ جوابات دینا اس چیز کے جو ہے وہ شروع کر دے گا۔ مثال کے آپ یہی بولیں گے بھئی یہ چیز حلال ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی فرسٹ آپ کو بتائے گا کہ نہیں یہ چیز حرام ہے۔ اب آپ اس کو بولیں گے نہیں مجھے ایسا کرو کہ اس کے حلال ہونے کے دلائل دو، تو وہ آپ کو اس کے حلال ہونے کے دلائل کہیں نہ کہیں سے نکال کے جو ہے وہ دے دے گا۔ تو یوں مختلف جو ہے وہ اس کے پھر اسی طریقے طرح جو ہے وہ قرآن کی موجود ہیں۔ تفسیر بھی ہے، حدیث کی تشریح بھی ہے، جی، اور وہ مختلف، اور پھر اس نے تو اس کے اندر سب کو شامل کر سب کے کا دے جو ہے دینا۔ وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوا ہوا ہے۔ تو اب اس کے اندر غیر مسلموں کی بھی چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، مسلمانوں کی بھی، مسلمانوں کے اندر بھی، گمراہ فرقوں کی بھی، صحیح بھی غلط بھی، سب چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اوپر ہرگز اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، طریقہ کار انہوں نے چونکہ ایک ورڈ یوز کیا ہے صرف اے آئی کا نہیں، انٹرنیٹ پر موجود بھی۔ جی، انٹرنیٹ پر موجود جو مستند جو ہے وہ ویب سائٹس موجود ہیں، وہاں سے آپ شرعی اور دینی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کئی چیزوں کی آپ کو واضح رہنمائی وہاں مل جاتی ہے۔ البتہ کئی مسائل وہ بھی ہوتے ہیں جو وہاں پر موجود ہوتے ہوئے بھی ضروری نہیں کہ جو آپ کا مسئلہ ہو وہ وہی ہو جو وہاں لکھا ہوا ہو، تو لہٰذا اس میں آپ کو رہنمائی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک جنرل بات ہے تو بسا اوقات ان ویب سائٹس پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں یا فتاویٰ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹس ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ فتاویٰ بھی موجود ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کا سوال ہے وہ بھی وہی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو بسا اوقات ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ دونوں چیزیں سملر ہیں، یعنی ایک جیسی ہیں، لیکن وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ تو جب آپ کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے آپ سمجھیں کہ فی زمانہ کئی جگہوں کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جناب جو ہے وہ پیٹ میں کسی کے درد ہے تو اس نے وہ چورن کھایا تھا تو اس کا پیٹ صحیح ہو گیا تھا۔ اب وہ ہر کسی کو وہی چورن بتا رہا ہے، اب چاہے اس کے پیٹ میں درد گیس کی وجہ سے، چاہے اس کے پیٹ میں درد گردے کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے، اس چیز کو جانے بغیر وہ ہر ایک کو کیا کہہ رہا ہے، پیٹ کے درد میں نے تو یہ چیز کھائی تھی، میرا پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا تھا۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کا ٹھیک ہو، یعنی یہ چورن نہیں بیچنا چاہیے، اس لیے کہاوت تو نہیں بنا کہ یہ ہر ایک اپنا چورن بیچ ہر رہا کوئی ہے۔ اپنا چورن بیچ رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو نارمل فتاویٰ ہیں، مستند جو ویب سائٹ ہیں وہاں سے آپ مطالعہ کر لیں، لیکن آپ کا اسپیسیفک سوال اور خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا جیسے طلاق سے متعلق مسئلہ ہوتا ہے یا جو ہے وہ کاروبار سے متعلق کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آپ کو چاہیے کہ اسپیسیفک اپنا کویشچن، اپنی تفصیل مکمل بتا کر آپ اس کا جو ہے وہ سوال کا جواب حاصل کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، آپ نے سنا ہے انٹرنیٹ پر، ویب سائٹس پر، اور اسی طرح اے آئی، تو ایک اے آئی ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ ذرا اس ویب سائٹ پہ جائیں، دارالفتہ اہل سنت کی یہ ویب سائٹ fatwa.qa.com، یہاں پر ایک سرچ آپشن ہے اے آئی کے حساب سے، لیکن یہ بڑا ایک دوسرے اے آئی سرچ آپشن سے ایک بڑا ممتاز اور الگ اور بہت ایک اچھا آپشن یہ دیا ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کی یہ ویب سائٹ ہے،
اور اس پر آپ مسئلہ لکھیں گے تو اے آئی خود سے کوئی جواب جنریٹ کر کے وہ آگے نہیں، بلکہ اس ویب سائٹ پر اس مسئلے سے متعلق یا اسی سے ملتے جلتے اس کے قریب قریب جو فتاویٰ ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور آپ اس کے ذریعے اگر وہاں حل موجود ہے تو وہ فتویٰ ظاہر ہے ایک پورا سوال بھی ہے اور جواب بھی، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے سوال پر وہ جواب ہے، بلکہ دارالفتہ اہل سنت سے سوال کے ساتھ جو جواب ملا، اور سوال کیا تھا اور پھر جواب بھی کیا تھا، من نوعاً آپ کو وہاں جواب وہ آ جائے گا۔ تو اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں، علم دین سیکھیں۔ بقیہ ظاہر ہے طلاقوں کے مسائل یا آپ کو خود جو درپیش مسائل ہیں، کاروبار، کوئی پارٹنرشپ، کوئی اور ایسے معاملات کرنے، تو وہ تو آپ کو دارالفتہ اہل سنت سے باقاعدہ رہنمائی کی حاجت پڑے گی، بلکہ اس ویب سائٹ پر بھی جائیں گے سوال پوچھنے کا آپشن موجود ہے۔ اسی طرح دارالفتہ اہل سنت کا فون نمبر اپنے پاس رکھیے، اور دارالفتہ اہل سنت سے آپ صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس دوران آپ شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ واٹس ایپ سروس بھی ہے، اس پر واٹس ایپ کر کے بھی آپ تحریری سوالات جوابات لے سکتے ہیں۔ خواتین اسلامی بہنیں، ان کے لیے ایک الگ سے نمبر جاری کیا گیا ہے کہ وہ بہنیں اگر ان پر واٹس ایپ کرتی ہیں اور تحریری جوابات لینا چاہتی ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی رہنمائی آپ کو مل جائے گی۔ یعنی آپشن بہت ہیں، اب فقط یہ نہ کہ اے آئی پہ جا کر، انٹرنیٹ پہ جا کے ہم معلومات لیں۔ ہم سب کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹ نے اور دعوت اسلامی کے اس شعبہ نے، دارالفتہ اہل سنت نے مختلف یہ جہتوں سے یہ آپشن دیے ہوئے ہیں کہ ہم رہنمائی بھی حاصل کریں، اور درست انشاءاللہ آپ کو رہنمائی ملے گی، تحریری طور پر فتاوی جات بھی آپ کو موصول ہوں گے۔ تو یہ ایک مستند ذرائع ہیں، اس کے ذریعے ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں مزید سوالات۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ کویسچن ہے کہ مغرب کی نماز میں امام صاحب جو ہے وہ بھول گئے کہ یہ جو ہے نا جہری ہے، اور انہوں نے آہستہ آواز میں قرات اسٹارٹ کر دی، تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے ان کو مقتدیوں نے جو ہے نا لقمہ دیا، تو کیا یہ لقمہ دینا ٹھیک تھا شرعی طور پہ؟ اور پھر امام صاحب نے لقمہ لینے کے بعد شروع سے سورہ فاتحہ جو ہے نا جہر سے اسٹارٹ کی، تو کیا یہ عمل ان کا ٹھیک ہے؟ جی، ایسا ظاہر ہے سری میں جہری، جہری میں سری، یہ تو معاملات ہوتے ہیں۔ یہاں پر لقمہ دینے کی تو جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ امام نے جب جو ہے وہ جہری نماز کو سری جو ہے وہ پڑھ لیا اور ایک آیت کی مقدار جو ہے وہ پڑھ لیا، تو ایسی صورت کے اندر نماز میں جو سجدہ سہو واجب ہونا تھا وہ اس کے اوپر واجب ہو چکا، تو لہٰذا پیچھے سے لوگوں کو لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، امام کو خود سے اگر جو ہے وہ یاد آ جاتا اور امام پھر جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ پڑھتے، تو اگر انہوں نے سورہ فاتحہ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ نہیں پڑھی اور پھر انہوں نے شروع سے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں جو سجدہ سہو لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے اکثر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ اگرچہ شروع سے پڑھی تو سجدہ سہو لازم ہو چکا تھا، اور پھر پیچھے سے سجدہ سہو لازم ہونے کے بعد جو لقمہ دیا امام نے، وہ لقمہ لیا، تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی اس صورت کے اندر۔ کیا کریں گے اب؟ نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی ہے ہماری، تو اس میں جو سیکورٹی گارڈ کی جو وردی ہے ہاف بازو میں ہے، وہ ایک یہ ہے، اور دوسرا اس کے اوپر وہ پرندے کی تصویر وغیرہ بنی ہوئی ہے، مونوگراف بنا ہوا ہے، تو اس میں کیا نماز وغیرہ ہو جائے گی؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ۔ جی، ہاف آستین ہے اور پرندوں کی تصویریں ہیں، دونوں کی رہنمائی فرما دیں۔ ہاف آستین کی ہمیں تو نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے، مکروہ تنزیہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایسا لباس پہن کر جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی معزز لوگوں کے سامنے نہیں جانتے، لیکن جو سیکورٹی گارڈز وغیرہ ہیں وہ عام طور پر جن کی سیکورٹی وغیرہ کے لیے بھی ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی وہ وہی لباس پہنتے ہیں، عام طور پہ بھی جو ہے وہ وہی پہن کے جاتے ہیں۔ عام لوگوں میں بھی ایسا ہوتے ہیں، بعض لوگ آفس بھی وہی لباس پہن کر جو ہے وہ جاتے ہیں، ٹی شرٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس صورت کے اندر ان کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، کراہت بھی نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ تصویر بنی ہو، کسی بھی لباس کے اوپر اگر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ تصویر ایسی ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ واضح ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور وہ نماز جو ہے وہ دہرانا واجب ہوگی۔
لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مونوگرام میں جو تصاویر ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور ان میں جو چہرہ ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ نقوش واضح نہیں ہو رہے ہوتے. تو اگر اس طرح بہت چھوٹی تصویر ہے کہ چہرے کے نقوش ہی واضح نہیں ہو رہے تو اس صورت میں وہ تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. ٹھیک. ایک اور سوال اسی طرح ہے کہ تصویر اگر سامنے ہو، کہیں فریم وغیرہ میں لگی ہو، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، جاندار کی تصویر جو ہے وہ اگر سامنے ہے نمازی کے یا سجدے کی جگہ پر ہے اور پورے قد کی تصویر ہے تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ایسی نماز واجب الادا ہوگی. اور اگر سامنے ہے یا سائیڈ میں ہے یا جو ہے وہ آگے پیچھے ہے یا سامنے ہے لیکن ہاف تصویر ہے، فل قد آدم کی تصویر نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے. تو ایسی صورت میں اگرچہ نماز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، تو اس لیے نمازی کو چاہیے کہ ایسی جگہ نماز ادا کرے جہاں جاندار کی تصویر نہ ہو، نہ پورے قد کی نہ آدھے قد کی، تاکہ ہر طرح کی کراہت سے خالی ہو اس کی نماز. مزید میرا نام فیضان اتاری ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑ دے اور بعد میں پڑھ لے تو کیا اس پر گناہ معاف ہو جائے گا؟ جی، عادت بنا لینا اس کو آپ کہتے ہیں. دیکھیے، نماز جو ہے وہ جب آپ نے وقت سے چھوڑ دی ہے، وقت سے ہٹ کر پڑھی ہے، وقت گزر گیا تو نماز قضا ہو گئی. تو قضا ہونے کا گناہ تو اپنی جگہ پر ہے. ہاں، اب آپ نے اس کو قضا کر لیا تو وہ اس کی ادائیگی تو ہو گئی، لیکن وہ جو وقت سے ہٹا کر نماز کو پڑھا ہے تو اس کی وجہ سے جو گناہ ہوا اس کے لیے سچی توبہ کرنی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. تو نماز ادا بھی کرنی ہے اور سچی توبہ بھی جو ہے وہ کرنی ہے، اور عادت بنائی ہے تو اپنی اس عادت کو جو ہے وہ ختم بھی کرنا ہے، کیونکہ سچی توبہ ہی یہی ہے کہ آپ اس نیت سے توبہ کرتے ہیں کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اپنی اس عادت کو بھی ختم کریں، نماز جو قضا ہوئی ہیں ان کی ادائیگی بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی کریں. اچھا، اس میں عادت بنا کر مستقل ہی یہ رہنا کہ کچھ لوگ کچھ مساجد میں بھی نظر آتے ہیں، وہ 10:30 بجے 11 بجے کہیں مسجد اگر کھلی ہوئی ہے تو روٹین وائز کہ آئے ہیں تو اس ٹائم نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ کی عادت یہی کہ وہ ظہر کے ساتھ ہی فجر پڑھیں گے، یعنی فجر کو وہ ظہر کے ساتھ ہی ادا کرتے رہیں گے. یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ فجر کی نماز کے اندر جو ہے وہ اہتمام نہیں کرتے، اٹھنے میں جو ہے وہ سستی کرتے ہیں، بقیہ دن کی چاروں نمازیں ادا کریں لیکن فجر جو ہے وہ نہیں ادا کرتے. تو فجر کی نماز اور عشاء کی جماعت چھوڑنا جو ہے وہ منافقین کی علامات میں سے جو ہے وہ اس کو بیان کیا گیا. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دن کا آغاز ہی رب العالمین کی عبادت سے کرنا چاہیے. تو بالکل بھی اس بات کی طرف جو ہے وہ غفلت نہیں برتنی چاہیے. پابندی کے ساتھ نماز فجر کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ بقیہ نمازیں بھی پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنی چاہیے. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اصال ثواب بھی کیجیے. حضور داتا علی اجویری حضرت سیدنا علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اصال ثواب کریں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بھی روح کو اصال ثواب کیجیے. جتنے بھی بزرگوں کے اعراس منائے جاتے ہیں، ان ایام کو ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا ہو کہ ہم اصال ثواب کی صورت بنائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی پائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.